فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. تالله لقد أرسلنا إلى من قبلك
فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ سورہ نحل جو زمانہ نزول کے اعتبار سے مکی صورت ہے، اور پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ تذکیر بھی آلاء اللہ کے اعتبار سے قرآن حکیم کی بڑی عظیم صورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے 6 رکوع ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس صورت کا آغاز ہوا تھا ایک چونکا دینے والے انداز سے، اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، اللہ کا فیصلہ صادر ہو چکا ہے، اللہ کا حکم آ چکا ہے، اب اس کے بارے میں جلدی میں مت پڑو، اس کے بارے میں تم بے قرار نہ ہو جاؤ کہ اب وہ حکم جو ہے ہمارے اوپر آ جانا چاہیے، اللہ کا فیصلہ صادر ہو چکا ہے۔ اور میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ اصل میں فیصلے سے مراد ہے اللہ کا عذاب۔ عذاب کی نوعیت میں فرق پڑ گیا۔ اس سے پہلے اللہ کا عذاب آتا تھا، آسمان سے پتھروں کی بارش بھی ہوتی تھی، ایک چنگھاڑ ہوتی تھی کہ جس سے پوری قوم ہلاک کر دی جاتی تھی، خسف بھی ہوتا تھا، پوری کی پوری بستی کو زمین میں دھسا دیا گیا، دفن ہو گئے زندہ۔ اسی طرح تیز و تند ہوا چلنے لگی اور بڑے قد و قامت ڈیل ڈول اور جثے والے لوگوں کو جو ہے چٹانوں سے پٹخ پٹخ کر ان کا قیمہ بنا دیا گیا۔ یہ تمام صورتیں اللہ کے عذاب کی تھیں۔ لیکن مشرکین مکہ کے لیے اللہ کا عذاب، تمام مفسرین نے اس بات کا اتفاق کیا ہے کہ یہاں امر اللہ سے مراد اللہ کا عذاب ہے، لیکن ان کے لیے عذاب جو ہے وہ غزوہ بدر میں اللہ کے عذاب کی اس کوڑے کوڑے کی شکل میں ان کے پیٹھوں پر برسا کہ جب کہ ان کی پوری جو ٹاپ کی لیڈرشپ تھی انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ پھر یہ کہ بالکل آغاز ہی میں ہم نے وہ آیت بھی پڑھی تھی، خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ اس انسان نے ذرا اپنی پیدائش پر اگر غور کیا ہو تو گندے پانی کی ایک بوند تھی، حقیقت کیا تھی اس کی؟ ماء مہین۔ لیکن یہ کہ آج یہ اللہ کا مد مقابل بن کر کھڑا ہو گیا، اللہ کی شریعت، اللہ کا حکم جو ہے اسے پاؤں تلے رودنے کے لیے تیار ہے۔ وہ اللہ کے جو اس کا خالق بھی ہے، اس کا مالک بھی ہے، اس کا روزی رساں بھی ہے، اس کی ہر احتیاج، ہر ضرورت کو پورا کرنے والا ہے، آج یہ اس کا مد مقابل بن گیا، فاذا هو خصیم مبین۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے لیے اس کی ضرورت کی ہر شے یہاں فراہم کر دی ہے۔ مویشیوں کا ذکر کیا گیا، آج جو آیات ہم پڑھیں گے اگرچہ اس کی تلاوت نہیں ہوئی، اس میں خاص طور پر دودھ کا ذکر ہے، شہد کا ذکر ہے۔ پھر زمین جو اپنے خزانے اگل رہی ہے، جس سے تم انواع و اقسام کے جو ہے پھل حاصل کر رہے ہو، تمہیں غلہ اور اجناس مل رہا ہے، اور پھر یہ کہ تمہاری ضرورت کی ہر شے اللہ نے جو ہے فراہم کر دی، تو اسی اللہ نے تمہاری ایک ضرورت ہے ہدایت، اس کا بندوبست بھی کیا ہے۔ لہذا پہلے رکوع کی آخری آیت جو ہم نے پڑھی تھی، وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اللہ کے ذمے ہے وہ سیدھا راستہ تمہارے سامنے فراہم کر دینا، تمہیں دکھا دینا، تمہیں سجھا دینا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ چاہے تو اس راستے پر آگے بڑھ جائے، صراط مستقیم پر گامزن ہو جائے، اور چاہے تو اپنے خواہشات نفس کی پیروی میں مبتلا ہو جائے، یا یہ کہ شیطانوں کی جو ہے نقش پا کی پیروی کرنے لگے۔ پھر آگے جو آیات ہم نے پڑھی اس میں آسمان سے بارش نازل ہو رہی ہے، انواع و اقسام کے پھل اور میوے، سبزیاں، اناج سب حاصل کر رہے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سمندروں میں کس قسم کی جو ہے بہترین پروٹین فراہم کر دی، جو ہم نے پڑھا لحمن طرین کے الفاظ آئے، بڑی تر و تازہ پروٹین جو ہے اللہ نے تمہارے لیے سمندری مخلوق کے گوشت کے اندر رکھ دی ہے۔ گویا کہ تمہاری ضرورت کا ہر سامان اللہ تعالیٰ نے فراہم کیا ہے۔ لہذا اسی کا منطقی جو جیسا کہ میں نے عرض کیا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر تمہاری ہدایت کا بندوبست بھی کیا ہے۔ اور ان تمام نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد وہ نعمت بھی ہے کہ تمہارے یہ بحری بیڑے جو ہیں، تمہارے بادبانی جہاز جو ہے وہ بڑی نرم روئی کے ساتھ اپنے سمندر کے سینے کا سینہ جو ہے وہ چیرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر حکم دے اس ہوا کو کہ رک جائے تو تمہارے بڑے بڑے بحری بیڑے جو ہیں وہی سمندر کے اندر یکا و تنہا رہ جائیں گے۔ کون سی قوت ہوگی کہ جو ان کو آگے بڑھا سکے؟ یہ تمام نعمتیں ہیں۔ اور آخر میں جو بات کی گئی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یہ تمام تو وہ ہیں کہ جو ذرا اپنے باطن کو کھنگالو گے، ذرا اپنے احساسات کے اندر ذرا کچھ گویا کہ پیدا کرو گے کچھ اس کے اندر صفت، تو یہ تمام چیزیں تو تمہاری نگاہوں کے سامنے ہیں۔
وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، باقی اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات اتنے ہیں کہ ان کا تم احصاء نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد پھر ہم نے تیسرے اور چوتھے رکوع میں جو حقیقت پڑھی تھی، اس زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے، اور اخروی اعتبار سے بھی دو ہی کیٹیگریز بنیں گی، یا تو اہل جنت ہے یا اہل جہنم ہے۔ اہل جہنم کون لوگ ہوں گے؟ جو فاسق و فاجر ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں، ظلم کرنے والے ہیں، معصیت کا ارتکاب کرنے والے ہیں، شیطان کے نقشے پا کی پیروی کرنے والے ہیں۔ ان کا نقشہ کھینچا گیا کہ جب فرشتے ان کی جان کو قبض کرتے ہیں تو ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ وہ حدیث بھی میں نے آپ کو سنائی تھی، حضور نے فرمایا کہ جس طرح ایک خاردار جھاڑی ہے اور اس کے اوپر پتلا سا کوئی تم ململ کا کپڑا اس کے اوپر ڈال دو، اس کے بعد زور سے اسے کھینچو تو جس طرح اس کے چیتھڑے بکھر جاتے ہیں، یہ کیفیت ہوتی ہے ان لوگوں کی کہ جو فاسق و فاجر ہیں، ان کی روح نکلنے کی۔ اور فرشتے آتے ہیں بڑی خوفناک صورت والے، بڑے بڑے جو ہیں منوں اور ٹنوں وزنی گرز ان کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں، یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے چہروں اور ان کے پیٹھوں کے اوپر وہ کوڑے برساتے ہوئے ان کی جان قبض کرتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں فوراً ذکر کر دیا گیا تھا اہل ایمان کا، نیکوکار لوگوں کا، اللہ کے عبادت گزاروں کا، صراط مستقیم پر چلنے والوں کا، کہ ان کی روح جب نکلتی ہے تو فرشتے کس کیفیت میں آتے ہیں؟ طیبین، بہت ہی پاکیزہ صورتیں لیے ہوئے ہوتے ہیں، پھر بہت ہی آرام کے ساتھ ان کی روح کو قبض کر کے اعلیٰ علیین تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو یہ دنیا کی زندگی تو عارضی ہے، کتنا عرصہ یہاں بسر کر لوگے؟ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے، اور اصل زندگی مرنے کے بعد کی زندگی ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ پھر ہجرت حبشہ کی طرف بھی اشارہ ہم نے پڑھا تھا، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرما دیا تھا کہ جو لوگ بھی میرے راستے میں ہجرت کرتے ہیں لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی انہیں بہترین ٹھکانہ عطا فرمائے گا۔ حالانکہ یہاں سے جو لوگ 72 افراد نکلے تھے، جو پہلی ہجرت ہوئی ہے، جس میں حضرت عثمان اور ان کے ساتھ ان کی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں موجود تھی، تو کیفیت تو یہ تھی کہ بالکل بلائنڈ نکلے تھے، کچھ پتہ نہیں، یہاں سے تو نکل رہے ہیں، آگے جا کر ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ جو میرے راستے میں ہجرت کرنے والے ہیں، بلکہ وہ آیت جو ہے وہ خاص طور پہ میں چاہتا ہوں کہ اس کو ہم پڑھ بھی لیں، والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی اس کے بعد کہ ان کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے تھے، اللہ نے وعدہ کیا ہم لازماً انہیں اس دنیا میں بہترین ٹھکانہ عطا فرمائیں گے۔ ان کے تو وہم گمان میں بھی نہیں تھا، لیکن یہ کہ جس طرح ان کا اکرام ہوا ہے، جس طرح آؤ بھگت کی ہے، وہ حبشہ کا جو فرما روا تھا نجاشی، اور اس نے جس طرح ان کی جو ہے اکرام کا معاملہ کیا ہے، ان کے تو وہم گمان میں نہیں تھا، اللہ کا وعدہ تھا، اللہ تعالیٰ نے پورا کر دیا۔ اب آئیے آج کا جو ہمارا حصہ ہے، پچھلا رکوع جو ہم نے پڑھا تھا اس میں آخری آیت یاد ہوگا آپ کو، آیت سجدہ تھی، اور میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول آپ کے سامنے رکھا تھا کہ آیت سجدہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، انسان میں آمادگی ہے اور یقیناً ہونی چاہیے تو وہ فوراً سجدہ کر لے، لیکن یہ کہ یہ فرض یا واجب اس معنی میں نہیں ہے کہ نہ کرنے والا جو گناہ گار ہوگا، لیکن یہ کہ اس کے باوجود میں نے عرض کیا تھا کہ جو حضرات بھی جنہوں نے بھی ان آیات کی تلاوت کی ہے، اگر انہیں اس وقت یاد نہ رہا ہو تو اب بھی جا کر جو ہے اس کی تلافی کر سکتے ہیں، سجدہ کر سکتے ہیں۔ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اور اللہ تعالیٰ نے تو فیصلہ فرما دیا ہے کہ اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ، دو خداؤں کا تصور۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو ایران میں آتش پرست موجود تھے، انہی میں وہ بھی تھے جو مجوسی تھے۔ ان دونوں کا نقطہ نظر یہ تھا کہ اصل میں اس کائنات کا ایک خدا نہیں ہے بلکہ دو خدا ہیں، اور ایک خدا وہ ہے کہ جسے وہ نیکیوں کا خدا کہتے تھے، اور دوسرا خدا بدی کا خدا ہے، برائی کا خدا ہے۔ نیکیوں کے خدا کے لیے انہوں نے ایک جو نام وضع کیا تھا وہ یزداں کا تھا، اور برائی کا خدا، بدی کا خدا، برے اعمال کا خدا، گویا کہ اس حوالے سے بھی انہوں نے اس کے اندر ایک تفریق کر دی۔ ان کی فطرت تو اس بات کی گواہی دیتی تھی کہ انسان سے جو اعمال بھی صادر ہو رہے ہیں یا وہ نیکی کے اعمال ہیں یا بدی کے اعمال ہیں، اور کچھ یونیورسل ٹروتس ہمیشہ سے رہے ہیں۔ آج سے 5000 برس پہلے کے انسان کو بھی پتا تھا کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے، سچائی پر قائم رہنا اچھی بات ہے۔ اس وقت کے لوگوں کو یہ بھی پتا تھا کہ اپنے والدین کا، اپنے بزرگوں کا احترام کرنا بڑی اچھائی کی بات ہے، لیکن ان کے گستاخی کرنا، اس کی بے ادبی کرنا، ان کا حکم نہ ماننا، نافرمانی اختیار کرنا برائی کی بات ہے۔ ایمانت میں خیانت کرنا آج سے 10,000 سال پہلے کے انسان کو بھی معلوم تھا کہ یہ بری شے ہے، بدی کا عمل ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو گویا کہ ہمیشہ سے انسان کے مشاہدے میں رہیں۔
لہٰذا اسی کی بنیاد پر انہوں نے خداؤں میں بھی دو کی تفریق کر دی، ایک نیکی کا خدا ہے، ایک بدی کا خدا ہے۔ یزداں جو ہے وہ نیکی کا خدا ہے، اور اسی طرح بدی کے خدا کے لیے انہوں نے اہرمن کا جو ہے لفظ اختیار کر دیا۔ اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہے کہ تثلیث کا عقیدہ بھی رہا کہ خدائی میں تین شریک ہیں، روح القدس بھی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، حضرت مریم جو ہیں وہ بھی اس میں خدائی میں شریک ہیں۔ یہ مختلف تصورات جو رہے ہیں اللہ کے بارے میں، یا یہ کہ الوہیت کے بارے میں، یہاں ذکر کیا گیا کہ اللہ کے ساتھ دو اور خداؤں کو، یا کہ دو کے اندر اپنی خدائی کو محدود کر دینا، وہ تصور صحیح نہیں ہے۔ یزداں اور اہرمن کا تصور ہو سکتا ہے، نیکی اور بدی کے خدا کا تصور ہو سکتا ہے۔ اسی طرح آپ کو معلوم ہے کہ مشرکین عرب جو ہے فرشتوں کے بارے میں آج کی آیات کے اندر انشاءاللہ وہ مقام بھی آ جائے گا کہ تم نے اللہ کو الاٹ کی بھی تو بیٹیاں کی، اور بیٹی وہ کہ جو تم اپنے لیے بڑے ناپسند سمجھتے ہو، اور کسی کو اگر بیٹی کی خوشخبری دے دی جائے تو چاہتا ہے کہ کسی طرح اسے زندہ زمین میں گاڑ دیا جائے، یا یہ کہ پھر ساری عمر کے لیے ذلت جو ہے اس کو برداشت کرتا رہے کہ میں کسی بیٹی کا باپ ہوں، یا کوئی شخص جو ہے میرا داماد ہے، اس کا ذکر آ جائے گا آج کی آیات میں۔ تو یہ تمام تصورات اس وقت موجود رہے ہیں کہ فرشتوں کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، لیکن یہاں اصولی بات کر دی گئی، اور ایرانی اور جو مجوسی مذہب ہے ان کے اندر جو سب سے زیادہ ان کا جو ہائی لائٹڈ جو ان کا تصور تھا دو خداؤں کا تصور، وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، مت پکڑو دو معبود، دو اللہ، دو خدا، ان کے بارے میں تمہارا عقیدہ نہیں ہونا چاہیے، انما ہوا الہ واحد، اس لیے کہ وہ ہے جو الہ واحد ہے، وہ اللہ ہے، فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور آگے فرمایا گیا اور صرف میرا ہی خوف اپنے اندر پیدا کرو، مجھ ہی سے ڈرو، میری نافرمانی کا کا خوف جو ہے تمہارے اندر رہنا چاہیے۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی الہ واحد کے لیے زمین و آسمان کی ہر شے، اسی نے پیدا کیا ہے سب کچھ، خلق السماوات والارض، زمین و آسمان اور اس میں اس کی ہر شے اللہ نے پیدا کی ہے، اسی کا اختیار ہے۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور ہمیشہ سے حضرت آدم سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک دین ہمیشگی کے ساتھ توحید ہی رہا ہے۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور دین جو ہے توحید والا دین ہمیشہ سے وہی رہا ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به موسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، اس دین توحید کو قائم کرنا یہ شریعت کا جز رہا۔ ہر نبی اور رسول جو اپنے قوم کی طرف آیا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اس کی دعوت تو صرف ایک ہی نکتے کے اوپر مبنی تھی، اور وہ توحید کی دعوت تھی، جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھا تھا کہ فَاعْبُدُوهُ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، عبادت صرف اللہ کی کرو، ہاں اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے، ما سوا اللہ جو بھی ہے، اس کی بندگی سے، اس کی اطاعت سے اپنے آپ کو آزاد کر دو۔ سب سے بڑا مد مقابل تو انسان کا اپنا نفس موجود ہے جو خدائی کا دعوے دار ہے، نفس ما ہم کم تر فرعون نیست، لیکن یہ کہ فرعون کے پاس لاؤ لشکر تھا، لہٰذا وہ اپنے اس جبر کی بنیاد پر لوگوں کو اپنی اطاعت پر مجبور کرتا تھا۔ میرے نفس کے پاس لاؤ لشکر نہیں ہے، لیکن میرے نفس کا کنٹرول میرے اس 5 یا 6 فٹ کے جسم کے اوپر ہے پوری طرح، اس سے اسے کوئی سروکار نہیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کے رسول کا فرمان کیا ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ میری اطاعت ہونی چاہیے۔ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، تو سب سے بڑا طاغوت تو انسان کے اپنے سینے میں موجود ہے، اس کا نفس، ان النفس لامارۃ بالسوء۔ پھر ہر وہ نظام، ہر وہ فرد، ہر وہ سسٹم، خواہ وہ بادشاہت ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو، جہاں اللہ کی فرما برداری، اللہ کی عبادت کے سوا کوئی اور شے داخل ہو گئی، وہ طاغوت ہے۔ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، تو وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، دین ہمیشہ سے اسی کا رہا ہے، ہمیشہ سے اسی کیفیت پر رہا ہے، توحید کی کیفیت پر رہا ہے۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ، تو کیا اللہ کے سوا کسی اور کا خوف ہے تمہارے اندر؟ اصل بات یہ نہیں ہے، اصل انسان کا جو اصل المیہ کیا ہے، سورہ قیامہ میں اس کو کھولا گیا کہ انسان اپنے اندر تبدیلی کیوں پیدا نہیں کرتا۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، اس لیے کہ جن لذات نفس کا، اس کا اپنا نفس جس کا جو ہے وہ گویا کہ خوگر ہو چکا ہے، اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں۔ وہ گناہوں کے اندر بھی تو آخر لذت ہے یا نہیں ہے، اور اس کے بارے میں بہرحال یہ بات بالکل مسلم ہے کہ گناہ کے اندر ایک اٹریکشن ہے، ایک لذت ہے، اور اسے انسان کا جو ہے وہ تلذذ نفس اس کو حاصل ہوتا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء۔ تو اس حوالے سے بات یہ ہے کہ انسان کو جو ہے صرف تقوی اللہ کا اختیار کرنا چاہیے، اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے اس کی اطاعت اور اس کی فرما برداری سے اپنے آپ کو آزاد کرنا چاہیے۔ افغیر اللہ تتقون وما بکم من نعمت فمن اللہ، جو کوئی بھی نعمت تمہیں حاصل ہے، تم تک پہنچی ہے، وہ اللہ کی طرف سے۔
وہی پھر میرے ذہن میں آ رہا ہے وہی آیت کا حصہ، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ نے ہمیں بصارت دی ہے، ہمیں سماعت دی ہے، ہمیں قوت کارکردگی دی ہے، ہمارے اوپر کیسے بڑے بڑے احسانات اللہ کے ہیں۔ واقعی ہے کہ انسان جو ہے کہیں تنہائی میں بیٹھ کر اگر غور کرے، مراقبہ کرے اس حوالے سے، تو وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت بھی تمہیں پہنچائی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس میں انسان کے ذہن میں اگر کہیں یہ خناس آ گیا کہ فلاں شے جو انما اوتیتو علی علم عندی، جیسا کہ قارون کا معاملہ کیا گیا قرآن حکیم میں، اس کا ذکر کیا گیا کہ جو مال و دولت بھی اسے حاصل تھی وہ کہتا تھا یہ میری پلاننگ کا نتیجہ ہے، یہ میری سوچ تھی، میری پلاننگ تھی، میری پیش بندی تھی، میری منصوبہ بندی تھی، جس کی بنیاد پر یہ کچھ مجھے حاصل ہو گیا۔ حالانکہ یہ تمام چیزیں دی ہوئی کس کی ہیں؟ وہ اللہ کی دی ہوئی ہیں۔ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو شے بھی نعمت کے طور پر تمہیں حاصل ہوئی ہے، جو نعمت بھی تم اپنے بارے میں جس کا بھی ادراک کرتے ہو اللہ کی طرف سے ہے۔ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، اور پھر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تکلیف اسے پہنچتی ہے، فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، تو پھر اسی کی طرف وہ چیخنا اور چلانا شروع کر دیتا ہے۔ اس میں دو جانب اشارہ ہے۔ ایک تو یہ کہ انسان کی جو نفسیاتی طبع جو ہے اس کے اندر بڑی جلد بازی ہے۔ جب تک اسے اللہ کی نعمتیں اور اللہ کی تمام دی ہوئی سہولتیں دنیا کی حاصل ہیں، بڑا مطمئن ہے، ٹھیک ہے، اللہ کا شکر بھی ادا کر دیتا ہے، لیکن جیسے ہی ان میں سے کسی ایک نعمت کو سلب کر لیا تو معلوم ہوا کہ آہ فغاں ہے۔ بعض اوقات جو ہے یہ کلمات کفر بھی انسان کی زبان سے نکلتے ہیں کہ آج تک کوئی خیر جو ہے مجھے تو ملی نہیں، ہمیشہ سے جو ہے میں ہی جو ہے آزمائش کا معاملہ رہا ہے، میرے ہی ساتھ یہ کچھ ہوتا رہا۔ حالانکہ ذرا اتنا جو ہے وہ انالیسس کرے تو کتنی بڑی بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے حاصل رہی ہیں۔ اور دوسری طرف یہ بھی اشارہ ہے کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسی کی طرف لپکتا ہے، جس کا ذکر قرآن میں بہت سے مقامات پر کیا گیا۔ اور یہ انسان کی وہ فطرت ہے کہ چاروں ناچار بالآخر اسے ایک ہی رب کے حضور جو ہے وہ حاضری دینے کا گویا کہ نوبت وہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ اس کے علاوہ اسے اور کوئی اپنا دیوی اور دیوتا یاد نہیں آتا۔ وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب یہ کہیں کشتی میں سوار ہوتے ہیں، تیز و تند ہوائیں آتی ہیں، کشتی ڈولنے لگتی ہے، موت اپنے سر پر مسلط نظر آتی ہے، تو انہیں کوئی اپنا دیوی اور دیوتا نظر نہیں آتا، صرف اللہ ہی کو پتا ہے۔ فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ انہیں بڑے گویا کہ اس مصیبت کو ٹال کر انہیں خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو اللہ کے ساتھ پھر شرک کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو گویا کہ اس بات کی طرف نشاندہی کرتے ہیں کہ انسان کی فطرت کے اندر ایک اللہ کی طرف رغبت اختیار کرنا موجود ہے۔ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ، اور پھر جب اللہ تعالیٰ جو ہے اس تکلیف کو ان پر سے دور کر دیتا ہے، تمہارے اوپر سے اس تکلیف کو رفع کر دیتا ہے، تمہیں اس مصیبت سے نجات دلا دیتا ہے، تو تم ہی میں سے ایک گروہ ہوتا ہے اذا فریق منکم بربہم یشرکون، کہ وہ اپنے رب کے ساتھ پھر شرک کرنے لگتے ہیں۔ یہ المیہ رہا ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا، اور اس کا کبھی موقع آپ کی اور میری زندگی میں آیا ہو تو یہ وہ چیزیں جس سے انسان خود گزر رہا ہے کہ کوئی ایسی بیماری آ گئی، ایک کوئی ایسا بہت بڑا المیہ آ گیا، بڑا نقصان آ گیا، فوراً انسان جو ہے پوری توجہ کے ساتھ اللہ کی طرف جو ہے متوجہ بھی ہوا ہے، تمام گناہوں پر توبہ کی ہے، آئندہ کے لیے اللہ سے عزم مصمم بھی کیا ہے، ارادہ بھی باندھا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو، مصیبت کو اس کے اوپر سے رفع کر دیتا ہے تو پھر انسان کی الا ماشاء اللہ، سوائے یہ کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو قائم رہتے ہیں۔ یہاں بھی فرمایا گیا اذا فریق منکم بربکم، تم میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو پھر دوبارہ شرک کرنے لگتے ہیں۔ لیکن اکثر و بیشتر انسانوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ پھر وہی وہ جو گڈھے کی ایک لکیر تھی، جو گناہ اس کی زندگی میں پہلے موجود تھے، پھر اسی کے اوپر رواں دواں ہو جاتا ہے۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور یہ شرک اختیار کرتا ہے تاکہ وہ جو کچھ اللہ نے اسے دیا تھا اس میں اس کا کفر کرے، پھر وہی ناشکری والی بات، پھر وہی طرز عمل، اللہ کی ناشکری والا طرز عمل۔ شکر گزاری والا طرز عمل تو یقیناً یہ ہوگا کہ اللہ کی جناب میں انسان اپنے آپ کو سرنڈر کر دے، اس کے احکامات کے تابع کرے۔ لیکن ناشکری کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے جہاں حکم پس پش ڈال رہا ہو، اسے پاؤں تلے روند رہا ہو۔ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تو کہا گیا کہ اب ٹھیک ہے، ایک آزمائش سے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں نکال دیا، آئندہ کے بارے میں تو بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے، دوبارہ وہی حملہ دوبارہ ہو سکتا ہے، اسی مرض میں پھر تم دوبارہ مبتلا ہو سکتے ہو، اسی نوعیت کی مصیبت میں کسی تکلیف کے اندر پھر تم دوبارہ جا سکتے ہو۔ فتمتعوا، ٹھیک ہے، کچھ عرصہ جو ہے اور یہاں سے تمتع حاصل کر لو، یہاں کے جو بھی فوائد ہیں اسے سمیٹ لو، یہاں عیش و عشرت کی زندگی اور گزار لو۔ فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا تمہارا انجام کیا ہونے والا ہے۔
اور اس انجام کی جانب چند آیات پہلے اشارہ کر دیا گیا تھا کہ ان فاسق و فاجر لوگوں کی اور ان مشرکین کی ظلم کرنے والوں کی جب روح نکلتی ہے، یہی آخری لمحات ہوتے ہیں نا ہر انسان کے اس دنیا کی زندگی میں، اسی میں گویا کہ ریفلیکشن ہو جاتی ہے اب آخرت کی زندگی کہ اب آگے آئندہ زندگی میں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اسی پر بس نہیں کرتے بلکہ اس سے آگے بڑھ کر وہ حق کے جو خالصتاً اللہ کا ہے، اس کے بارے میں جو ہے اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ کہ ان لوگوں کا معاملہ کیا تھا۔ کسی کے فرض کیجئے کہ کوئی کھیتی ہے، کوئی باغ ہے، اس میں حصہ لگایا کرتے تھے کہ یہ حصہ تو ہمارا ہے، اتنا حصہ جو ہے اس میں سے حقیر حصہ وہ کچھ اللہ کے نام پر بھی رکھ دیا کرتے تھے، لیکن یہ کہ اپنے دیویوں دیوتاؤں کے نام کے حصے بھی تقسیم ہوتے تھے، فلاں لات کے لیے، فلاں عزا کے لیے، فلاں منات کے لیے ہے، اور وہ گویا کہ اپنی دیویوں اور دیوتاؤں کے لیے جو حصہ ہوتا تھا وہ کہیں بہتر ہوتا تھا اس حصے سے کہ جو اللہ کا تھا۔ وہ آیات ہم پڑھ چکے ہیں، مجھے یاد نہیں آ رہا کون سی صورت میں تھی، لیکن بڑی تفصیل سے آیا۔ اور کبھی اگر انہیں اپنے حصے میں کوئی کمی محسوس ہوتی ہے تو بجائے اس کے کہ وہ دیوی اور دیوتاؤں والے حصے میں سے کچھ حصہ نکال لے اپنے استعمال کے لیے، اللہ کے حصے میں سے کوئی شاید جو ہے اپنے لیے نکال لیا کرتے تھے۔ تو اس کی جانب اشارہ فرمایا گیا وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور یہ بنا لیتے ہیں حصہ اس رزق میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے۔ ایک حصہ کن لوگوں کے لیے؟ بِمَا لَا يَعْلَمُونَ، کہ جن کے بارے میں ان کے پاس کوئی علمی بنیاد نہیں ہے، ان کے جھوٹے خدا ہیں، یہ دیویاں ہیں، دیوتا ہیں، ان کا حصہ جو ہے اپنے رزق میں سے، اپنی فصل میں سے، جو کچھ بھی ہے اس کے اندر سے۔ ظاہر نظر نیاز کس کے نام کی ہوتی تھی؟ دیویوں اور دیوتاؤں کے نام کی نظر نیازیں ہوا کرتی تھی، اور اسی طرح کی تمام چیزیں جو ہوتی تھی وہ اسی طرف تعبیر ہوتی تھی۔ نصیباً مما رزقناہم تاللہ لتسألن عما کنتم تفترون، اللہ کی قسم ہے، اللہ گواہ ہے، یہ تمام افطرا پردازی جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں، جو تم بہتان باندھتے رہے ہو اللہ پر، اللہ تعالیٰ ایک ایک شے کا مواخذہ کرے گا۔ کیا حقیقت ان دیویوں اور دیوتاؤں کی؟ یا فرض کیجئے کہ آج وہ دیویوں اور دیوتاؤں والا معاملہ نہیں بھی ہے، تو یہ جو بزرگان دین ہو گزرے ہیں، جن کی قبروں کو استھان بنا لیا گیا، جن کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا گیا، ان کے نام پر نذرانے اور چڑھاوے جو آج بھی چڑھائے جا رہے ہیں، یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاللہ لتسألن عما کنتم تفترون، اللہ کی قسم ہے، حالانکہ اللہ کا کلام ہے لیکن اللہ تعالیٰ خود اس کو مزید موقت فرما رہے ہیں۔ اللہ گواہ ہے اس بات پر، اللہ کی قسم ہے کہ جو کچھ تم نے افطرا پردازی اللہ کے بارے میں کی تھی، اللہ تعالیٰ ایک ایک شے کا تم سے سوال کرے گا۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ، اب دیکھیے وہی شرک ہے جس کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا تھا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں گھڑ لی ہیں۔ یہ عقیدہ ان کے ہاں موجود ہے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، سبحانہ، وہ اس سے پاک ہے۔ یہ تصورات جو انسان کی اپنی، اس انسان کا اپنا معاملہ تو فنا کا معاملہ ہے نا، اسے ختم ہو جانا ہے، لہٰذا اس کے اندر یہ ارج موجود رہتی ہے کہ میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد کم سے کم یہ کہ میرا نام تو رہنا چاہیے میری اولاد کی شکل میں۔ یہی وجہ انسان جو ہے بیٹے کو زیادہ پسند کرتا ہے، اگلی آیات میں آ جائے گا کہ جب انہیں بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو کیا کیفیت ہوتی ہے، آگے واضح ہو جائے گی۔ لہٰذا انسان اپنا نام اپنی نسل میں آگے چلتے رہنے کے لیے پسند کرتا ہے کہ اس کے بیٹا ہو، لیکن بیٹیوں کا کہیں تصور جو انسان کی اس سے بہت کراہت بھی ہے، اور کسی کو اس کی خوشخبری دے دی جائے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، ان لوگوں نے اللہ کو الاٹ کی بھی تو بیٹیاں کی۔ یہاں بھی بڑی پیاری بات ایک تفسیر کے اندر لکھی تھی کہ یہ صرف ایک بات نہیں ہے بلکہ 3 جرم ہیں۔ ایک جرم یہ ہے کہ اللہ کے لیے کسی کو اولاد تصنیف کر دینا، یہ گویا کہ شرک کی عریاں ترین شکل ہے۔ عیسائیوں کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آج بھی کہا جاتا ہے وہ اللہ کے بیٹے تھے۔ یہودیوں کے اندر آج تو شاید وہ فرقہ موجود نہیں ہے لیکن یہ گروہ موجود تھا جو حضرت عزیر کے بارے میں عقیدہ رکھتا تھا وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، قرآن میں موجود ہے۔ اسی طرح یہ مشرکین عرب جو ہے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے۔ تو پہلا جرم کیا ہے؟ اللہ کے لیے کسی کو اولاد تصنیف کر لینا، یہ عقیدہ رکھنا پہلا جرم۔ دوسرا جرم یہ ہے کہ ان لوگوں نے، مشرکین عرب نے، اللہ کو الاٹ کی بھی تو بیٹیاں، تو اولاد میں سے بھی وہ کہ جو اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، یہ لوگ مانتے تھے بیٹا نہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں، وہ کہ جسے وہ خود ناپسند کرتے تھے۔ پہلا جرم یہ کہ اللہ کے لیے اولاد تصنیف کرنا، دوسرے یہ کہ اولاد میں سے بھی وہ حصہ اللہ کو دینا، بیٹیاں، جسے وہ خود پسند نہیں کرتے، اور تیسرے یہ کہ پھر انہیں اپنا معبود قرار دے دینا۔
ان کے سامنے سجدہ ریز ہونا. تو کہنے کو تو جسے آپ کہتے ہیں ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، کہنے کو تو یہ ایک بات ہے، لیکن اس کے اندر 3 جرم موجود ہیں. اللہ کے لیے اولاد تصنیف کی، اور اولاد بھی وہ کہ جسے وہ اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں، اور تیسرے کہ اس کی پھر عبادت بھی کرنے لگے، اس کے لیے نظر نیاز اور جو ہے چڑھاوے وہ بھی چڑھانے لگے. تو وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ، وہ اللہ تعالیٰ ان تصورات سے پاک ہے. وَلَهُم مَا يَشْتَهُونَ، اور اپنے لیے انہیں وہ پسند ہے جس کی اشتہا ان کے اندر موجود ہے. اپنے لیے تو بیٹے پسند ہیں، لیکن اللہ کو انہوں نے الاٹ کی بھی ہیں تو بیٹیاں کی ہیں. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ، اور جب انہیں خوشخبری دی جاتی ہے ان میں سے کسی ایک کو، بالانثیٰ کہ اس کے ہاں کسی لڑکی کی ولادت ہوئی ہے، مؤنث کی خوشخبری دی جاتی ہے، ظل وجهه مسودا وهو کظیم، یہ الفاظ نوٹ کیجئے، اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غم و اندوہ میں اور گھونٹ گھونٹ اپنا غصہ جو ہے پینے لگتا ہے بیٹی کی خوشخبری پر. ذرا حالانکہ آپ کو معلوم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی احادیث ہیں. ایک حدیث میں تو حضور نے فرمایا جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے 2 یا 4 بیٹیاں دی، غالباً 2 الگ الگ احادیث ہیں، اور اس نے ان کی تربیت کی ہے، ان کے لیے جو ہے دنیاوی اور دین کے تعلیم کا جو ہے بندوبست کیا ہے، ان کا تزکیہ کیا ہے، اور بالآخر جو ہے ان کی شادیاں کر کے ان کے گھروں کو رخصت کر دیا، تو حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ شخص اور میں اس طرح ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں آپس میں ساتھ ساتھ ہیں. اب یہ تو ان لوگوں کے لیے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں دی، اور پھر سب سے بڑھ کر اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 4 بیٹیاں دی. 2 بیٹے دیے بھی تو وہ بالکل ہی بچپنے میں اٹھا لیے. لیکن ان لوگوں کا طرز عمل کیا ہے؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ جی گھونٹ کر رہ جاتا ہے. اب ظاہر ہے کہ بس تو پڑھتا نہیں، کیا کرے. آج کل تو یہ بھی آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ کسی شخص کے ہاں اگر فرض کیجئے 2 بیٹیاں ہوگی تو اس جرم کے اندر اپنی بیوی کو جو ہے وہ ہلاک کر دیا، اس کے قتل پر آمادہ ہو گئے، گویا کہ اس میں سارا کا سارا قصور اس بیچاری کا تھا. اب یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جو گویا کہ ضلالت کی گمراہی ہے، جو گمراہیاں ہیں جو انسان کے ذہن کے اوپر جو ہے وہ ڈھانپ لیتی ہیں اس کو، اور اس قسم کی ایکٹیویٹیز وہ کرنے لگتا ہے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءٍ، وہ اس بری خبر کی وجہ سے اپنی قوم سے منہ چھپا کر پھرتا ہے، گویا کہ اگلے دن گھر سے نکلنے کو تیار نہیں. جب رات کو کہیں پتہ چلا کہ بیٹی ہوئی ہے تو اب کس منہ سے اپنی قوم کے پاس جائیں گے، کیسے انہیں فیس کریں گے کہ میرے ہاں بیٹی ہو گئی. یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، جو خوشخبری اسے دی گئی تھی، وہ گویا کہ جو اس کے لیے بہت بڑی بدخبری بن گئی، اس کی وجہ سے اپنے چہرے کو چھپاتا پھرتا ہے، چھپتا پھرتا ہے. ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، اور اس مخمصے میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یا تو اس بیٹی کو زندہ رکھے لیکن ساری عمر کی ذلت اور رسوائی کو اپنے سر پر رہنے دے کہ بیٹی کا باپ ہے. حالانکہ اس بدبخت کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے اپنے گھر کے اندر اس کی بیوی شکل میں بھی تو کسی کی بیٹی موجود ہے نا، یہ تصور نہیں ہے. لیکن اپنے ہاں کوئی بیٹی ہو گئی تو ان کے اندر یہ بہرحال پرلے درجے کی ایک، جسے آپ کہیے کہ وہ معاملہ ان کے ہاں جو ہے بہت ہی نچلے درجے کا تھا، جس کا ذکر کیا گیا سورہ تکویر میں بھی، کہ جب اس بچی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کے دن اس نوزائیدہ بچی سے کہ جس کو بالکل بچپنے ہی میں یا بالکل پیدا ہوتے ہی دفن کر دیا گیا زندہ، اسے پوچھا جائے گا کہ کیا جرم تھا تمہارا کہ جس کی پاداش میں تمہارے باپ نے تمہیں زندہ دفن کیا تھا. اور ایک واقعہ بھی سیرت کا بہت پیارا ہے کہ ایک شخص جب ایمان لانے لگا حضور پر تو حضور کے پاس حاضر ہوا کہ حضور میرے تو بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، اور ایک گناہ تو اتنا بڑا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف کرے گا. اور پھر اس نے وہ پورا اپنا جو ہے واقعہ بیان کیا، بڑی تفصیلی حدیث ہے کہ جس میں اس نے کہا کہ میں کہیں گھر سے باہر چلا گیا تھا، 2-3 سال کے بعد آیا. جب وہ گیا تو اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کی بیوی جو تھی وہ حاملہ تھی. اس کے بعد جو ہے چلے جانے کے بعد کہیں اس کا جو ہے وضع حمل ہوا، پھر بیٹی کی ولادت ہو گئی. ظاہر ہے کہ ماں تو کبھی نہیں چاہتی اپنے جگر کے ٹکڑے کو زندہ دفن کرنا، یہ تو باپ کے اندر وہ خونخاری آ جاتی تھی، درندگی آ جاتی تھی. تو کہیں دور کے سفر پر گیا، 2-3 سال کے بعد واپس آیا تو بیوی نے چھپا لیا، دیکھتا تھا کہ گھر میں ایک بہت ہی خوبصورت سی بچی ہے، چل پھر رہی ہے. جب بیوی سے پوچھتا تھا تو بیوی کہتی تھی کہ ہمسایوں کی بچی ہے، تو لہٰذا اس پہ مطمئن ہو جاتا تھا. اس بچی کا بھی اس کے ساتھ بڑا انس ہو گیا، نہ بچی کو معلوم کہ میرا باپ ہے اور نہ بیوی نے بتایا کہ تمہاری بچی ہے. لیکن جب وہ بچی کو 3-4 سال کی ہو گئی، جس لیے کہ اس حدیث کے الفاظ ہیں کہ پھر انگلی پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لے کر گیا، جب اسے زندہ دفن کرنے کا اس کا ارادہ ہوا، وہ حیوانیت جب اس کے اوپر مستولی ہو گئی تو بہرحال اس کے بچی کا بھی اس کے ساتھ انس پیدا ہو گیا.
اب باہم ان کے درمیان محبت ہو گئی، پھر اچانک کسی دن اس کے علم میں آیا کہ یہ اس کی اپنی بچی ہے۔ اب اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ اب میرے اوپر جو درندگی اور جو وحشت سوار ہوئی کہ ایک دن میں نے فیصلہ کر لیا اور اپنے ہاتھ میں جو ہے وہ بیلچا لیا، اور اس زمانے میں چونکہ یہ رواج تھا کہ بالکل نومولود بچیوں کو جو ہے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، تو لہٰذا یہ 2-3 سال کی بچی کو لے کر گھر سے نکلا۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ جب میں اس کے لیے گڑھا کھود رہا تھا تو بچی میرا مدد کر رہی تھی اس مٹی کو گڑھے سے نکالنے کے لیے، لیکن پھر میرے اوپر وہی درندگی جو ہے وہ پھر وہ ہوئی، اور اس کی بنیاد پر میں نے اسے اس گڑھے میں دھکیلا اور اوپر سے مٹی جو ہے برابر کر دی۔ یہ میرا یہ جرم اتنا بڑا ہے کہ شاید یہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف نہ کرے۔ تو روایات میں ہے کہ حضور کی اپنی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے تھے، اس لیے کہ واقعہ اس درجے دلدوز تھا کہ جس میں، اور اس نے جس انداز میں سنایا ہوگا اس میں بھی یقیناً وہ تصدیر لفظی کی جو ہے کیفیت پیدا ہو گئی۔ تو حضور اپنی آنکھوں سے جو ہے ان کے آنسو رواں ہو گئے، اور آپ نے فرمایا کہ جہالت میں جو بھی جرم ہوئے ہیں، شرک سے بڑا تو جرم اور کوئی نہیں ہے نا، لیکن شرک کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، تو تمہارا یہ جرم جو ہے یہ گناہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف فرمائے گا۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، یا تو اسے پوری عمر کی ذلت اور رسوائی کو اپنے سر پر تھوپ کر اسے زندہ رہنے دے اس بچی کو، ام یدسہ فی التراب، یا دوسرا آپشن بھی اس کے پاس کھلا ہے، اور وہ یہ کہ اسے زمین میں زندہ دفن کر دے، اس مٹی کے اندر دبا دے۔ الا ساء ما یحکمون، یقیناً یہ بہت ہی برا فیصلہ ہے کہ وہ کرتے ہیں۔ اب دونوں اعتبارات سے، اب یہاں بعض مفسرین نے لکھا ہے ام یمسکہ، جو پہلا یمسکہ علی ہون، اس میں دونوں چیزیں مراد ہیں، یا یہ کہ اپنے اوپر وہ ذلت اور شرمندگی اور ندامت کا احساس جو ہے پوری زندگی اس پر رہے، یا یہ کہ اس بچی کو اس درجے تنگ کرے، اس درجے اسے ٹارچر کرے کہ اسے انتہائی جو ہے ذلت کے ساتھ زندہ رکھے۔ دونوں چیزیں مراد ہو سکتی ہیں۔ للذین لا یؤمنون بالآخرہ، وہ لوگ کہ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، مثل السوء، ان کے لیے تو بہت بری مثال ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ لوگ جن کا اوپر ذکر کیا گیا جو اپنی بچیوں کو زندہ گاڑ دیتے ہیں، ان کا معاملہ کیا ہوگا آخرت میں؟ ایک تو وہ شخص ہے کہ جو ایمان لے آیا، جسے اپنے اس جرم کا پورا احساس بھی تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی اسے جو ہے پوری طرح تمانیت دے دی گئی کہ تمہارا یہ جرم بھی اللہ معاف فرمائے گا۔ لیکن یہ کہ دائرہ اسلام تو وہ شے ہے نا کہ جس میں داخل ہونے کے بعد انسان کی پہلی زندگی کے تمام اعمال جو ہیں، برے اعمال اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء، ان کی مثال بہت ہی بری ہے۔ وللہ المثل الاعلیٰ، جبکہ اللہ تعالیٰ کی مثال سب سے اونچی ہے۔ یہاں مراد وہ لوگ ہیں، پہلے آئے نا للذین لا یؤمنون بالآخرہ، اور وہ لوگ کہ جو آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں، الذین یؤمنون بالآخرہ، ان لوگوں کی مثال اللہ کے ہاں بہت بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی بہت اونچی شان والا ہے، بہت اونچی مثال والا ہے، اور اسی طرح وہ لوگ کہ جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، آخرت پر ایمان لانے والے ہیں، ان کی شان بھی بڑی بلند ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ کی ذات العزیز بھی ہے، الحکیم بھی ہے، کمال حکمت والی اور بالادست ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، اللہ تعالیٰ اگر لوگوں کا مؤاخذہ کرے ان کے ظلم کی وجہ سے، ما ترک علیہا من دابۃ، تو اس زمین پر کسی زندہ انسان کو چلتا نہ چھوڑے۔ جس حقیقت کی طرف یہاں نشاندہی کی گئی ہے وہ اس حوالے سے کہ انسان سے جو بھی بدعمالیاں سرزد ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ فوراً ان پر نہیں پکڑتا۔ آپ نے کتنے ہی ایسے کردار پڑھے ہوں گے، سنے ہوں گے، جن کے ظلم کو آپ اپنی زبان سے بیان نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہ یہاں انہیں بالکل کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے، کوئی مؤاخذہ نہیں ہے، نہ زمین کا پیڑ شک ہوتا ہے کہ اس میں زندہ دفن ہو جائے، نہ آسمان کا کوئی ٹکڑا ان کے اوپر گرتا ہے، یہاں بظاہر ان کے اوپر کوئی پکڑ نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر انسان کے جو گناہ ہیں اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ فوری طور پر انسان کو پکڑنا شروع کرے تو پھر تو ظاہر ہے کہ کسی انسان کا زندہ رہنا ممکن نہ رہے۔ یہ تو اللہ کا قاعدہ، اللہ کا قانون ہے، اس معاملے کو وہ مؤخر کرتا ہے۔ یہ دنیا دار العمل، یہ دنیا ہے، لیکن دار الجزا آخرت ہے۔ یہاں کسی نے اگر نیکیوں اور بھلائیوں کا کام کیا ہے، حق کا علم بردار بن کر کھڑا ہوا ہے، تو ممکن ہے کہ اس کے لیے دنیا تنگ کر دی جائے، اسے پھانسی کو جو ہے اسے پھانسی کا سابقہ پیش آ جائے، اس کو قتل کر دیا جائے، اس کے ساتھ جو ہے بہت انتہائی برا سلوک ہو، سب کچھ ہوگا۔ لیکن اگر آپ یہ دیکھیں گے کہ اس دنیا میں اس کا طرز عمل کیا تھا، کس طرح وہ اللہ کی حقانیت پر خود بھی کاربند رہا، لوگوں کو بھی بلاتا رہا، تو یہ دنیا اپنے نتائج کے اعتبار سے گویا کہ خود مکتفی نہیں ہے، دار الجزا آخرت ہے۔ یہاں اسی طرف اشارہ فرمایا گیا کہ اللہ اگر لوگوں کے جو ظلم ہے، لوگوں کی جو زیادتیاں ہیں، اب آپ نوٹ کیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ذاتی طور پر بھی جو تکلیفیں پہنچی ہیں،
آپ سجدے کی حالت میں تھے اور اب کسی ابو جہل نے اشارہ کیا کوئی بدبخت گیا ہے اور اونٹ کی انتہائی وزنی اوجری لا کر جو ہے آپ کے کاندھوں کے اوپر ڈال دیا، اس کا جو ہے پوری کی پوری نجاست پھیل گئی، اس کا آپ تصور کیجئے. لیکن یہ کہ اس شخص کے تو ہاتھ نہیں کٹے، وہ تو ایسا نہیں ہوا کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا فوری عذاب نازل ہو گیا ہو. اور کیا کچھ نہیں ہوا ان لوگوں کی طرف سے، کیسے کیسے ٹارچر نہیں دیا گیا صحابہ کرام کو. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو معاملہ ہوا تھا غزوہ احد کے موقع پر، پھر یہ ان کا پیٹ چاک کیا گیا اور پھر یہ کہ ان کا کلیجہ چبایا گیا، ان کے اعضاء کاٹ لیے گئے، لاش کا مسئلہ کر دیا گیا. لیکن یہ کہ وہاں کسی کے ہاتھ پر کوئی فالج نہیں گرا، کسی کا کوئی معاملہ اللہ کی طرف سے پکڑ کا نہیں ہوا. یہ اللہ کا قانون ہے. اللہ کیا، اسی طرح جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آ رہے تھے کہ وہ ہاتھ کے جو اٹھے تو حضور کو پتھر مارنے کے لیے، ان میں تو کسی شخص کا ہاتھ جو ہے شل نہیں ہوا، وہ پتھر ان کے ہاتھوں سے نکلا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے جا کر ٹکرایا ہے اور آپ کے جسم سے خون جو ہے وہ گویا کہ بہتا ہوا آ کر جوتیوں میں جم گیا. سب کچھ ہوا. تو اللہ تعالیٰ وہ فوری پکڑ نہیں لاتا. یہاں فرمایا گیا اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کو پکڑنے لگے تو پھر انسان کا زندہ رہنا ممکن نہ ہو. ما ترک علیہا من دابۃ، زمین پر کسی ایک کو چلتا نہ چھوڑے. ولیکن یؤخرہم الی اجل مسمى، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے معاملے کو مؤخر کرتا ہے ایک اجل مسمى کے لیے. ریفلیکشن اس کی فوراً شروع ہو جاتی ہے موت کے بعد، بلکہ موت کے لمحات جو ہیں، روح قبض کرنے کے جو لمحات ہیں، اسی وقت ریفلیکشن شروع ہو جاتی ہے. لیکن اب یہاں سے جو معاملہ شروع ہوگا تو پھر اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. وہ لامحدود زندگی کی ایک تباہی ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے. اور اگر سانپ ڈس رہا ہے تو قیامت تک اسے سانپ ڈستا رہے گا. اور جو مختلف عذاب قبر کے جو نقشے احادیث کے اندر موجود ہیں، یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو برزخی زندگی میں جن سے انسان کو سابقہ پیش آتا ہے. تو ریفلیکشن تو فوراً موت کی گویا کہ عالم نزا کے شروع ہوتے ہی شروع ہو گئی، اور یہ کب تک رہے گی؟ الی اجل مسمى. اور اب ایک اجل مسمى ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو ایک اجل مسمى تک ان کو جو ہے وہ مہلت دیتا ہے، وہ موت کے وقت تک. اور موت کے بعد پھر وہ ریفلیکشن شروع ہو جائے گی. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. اور جب وہ اجل مسمى، اجل معین انسان کی موت کا وقت جب آ جاتا ہے تو لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، تو ایک گھڑی نہ وہ معاملہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہٹتا ہے. یہ تو اللہ کا قانون ہے، اللہ کی سنت ہے. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ. اور اللہ کے ساتھ انہوں نے بنا لیا شریک انہیں کہ جنہیں یہ خود ناپسند کرتے ہیں. وہی بات جو میں نے عرض کی تھی کہ 3 جرم ہیں. اللہ کے لیے اولاد وضع کر دینا پہلا جرم، اور اولاد میں سے بھی وہ جو انہیں ناپسند ہے، بیٹیاں، وہ اللہ کو الاٹ کرنا. اور تیسرا جرم یہ کہ پھر انہیں اپنا معبود بھی قرار دے دینا. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ. اللہ کے ساتھ انہوں نے بنا لیا ہے، تصور گاڑ لیا ہے بیٹیاں ہونے کا کہ جو وہ انہیں خود ناپسند کرتے ہیں. وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ لَأَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى. اور ان کی زبانیں جو بات بیان کر رہی ہیں، جو بیان کرتی ہیں ان کی زبانیں، أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، کہ ان کے لیے خیر ہی خیر ہے. اب یہ وہ تصور ہے کہ جو قرآن میں اور 2 مقامات پر بھی موجود ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے اندر بھی یہ فکر پیدا ہو جاتا ہے اکثر و بیشتر جب اس دنیا کی زندگی میں ہمیں آسائشیں، سہولتیں حاصل ہیں، بظاہر کوئی آزمائش نہیں ہے، کوئی امتحان نہیں ہے، تو اب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا میں گویا کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہے، اور جو رب اس دنیا میں ہم سے راضی ہے آخرت میں کیسے ممکن ہے وہ راضی نہیں ہوگا. سورہ کہف کے اندر باغ والوں کا جہاں قصہ بیان کیا گیا، ان میں یہ قول موجود ہے وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا. یہ 2 اشخاص جو تھے ان میں سے ایک وہ تھا کہ جس کے 2 باغات تھے، جس کا نقشہ کھینچا گیا. سورہ کہف کے بالکل تقریباً مرکز میں ایک واقعہ موجود ہے. دنیاوی ساز و سامان ہر نوع کا اسے حاصل ہے، بہترین باغات ہیں، اس کے درمیان میں نہر بھی رواں ہے، اور گویا کہ کوئی جسے آپ کہیے کہ مادی اعتبار سے کوئی ایسی شے نہیں ہے جو اسے حاصل نہ ہو. اسی بنیاد پر اس کا یہ عقیدہ جو ہے پختہ ہو گیا کہ جس اللہ نے اس دنیا میں مجھے یہ کچھ دیا، آخر میرے اندر کچھ ہے تو اس بنیاد پر دیا نا، تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں مجھے محروم رکھے. وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي. اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹا دیا گیا بفرض محال، اول تو آخرت کو میں مانتا نہیں، جو کچھ بھی ہے ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، جو کچھ ہے دنیا کی زندگی ہے، ہم خود بخود مرتے ہیں، خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں، خود رو گھاس جھاڑ جکاڑ کی طرح. وما نحن مبعوثین. اور ہماری دوبارہ زندگی کا کوئی تصور جو ہے ہمارے ہاں موجود نہیں. یہ تو کھلی دہریت ہے. وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي. اگر بفرض محال مجھے اپنے رب کی طرف لوٹا ہی دیا گیا، کہیں میرا محاسبہ ہو ہی گیا اور مجھے جو ہے وہ اخروی زندگی سے سابقہ پیش آ ہی گیا، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا. تو میں اس سے کہیں بہتر وہاں بھی پالوں گا اللہ سے.
اللہ کا تصور اس نے اپنے سے دور نہیں کیا، اللہ کے تصور کا خوب اچھی طرح جاننے والا تھا۔ آخرت کا تصور بھی ایک موہوم جو ہے، جسے آپ کہیے موہوم عقیدہ، ظن اور تخمین کے درجے میں اس میں موجود تھا۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اگر لوٹایا گیا اللہ کی طرف، تو گویا کہ اس نے اسی دنیا میں جس اللہ نے اس پر انعامات رکھے ہیں اسی پر قیاس کیا آخرت کو، کہ میرے اندر آخر کچھ تھا تو اللہ نے اس دنیا میں نے دیا نا۔ اور وہ جو اس کا دوسرا ساتھی تھا، اس باغ والے کا دوست جو اللہ والا تھا، اس دنیا میں اسے وہ نعمتیں حاصل نہیں تھی، اور ممکن ہے کہ اس شخص کی بڑی اولاد تھی اور اس کو وہ اولاد بھی اللہ نے نہیں دی، تو اس نے اس سے کہا ہوگا کہ جس طرح جس دنیا میں تم جوتیاں جو ہے پرکھاتے پھر رہے ہو، آخرت میں بھی تمہیں کچھ حصہ نہیں ملے گا، اگر تمہارے اندر کچھ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں تمہیں یہ کچھ دے دیتا۔ تو دنیاوی نعمتوں کی بنیاد پر اگر انسان جو ہے اس بات کا کہیں اپنے آپ کو مستحق سمجھنے لگے کہ آخرت میں بھی میرے ساتھ یہی معاملہ ہوگا، یہی کلیہ ہوگا، تو اس سے بڑی گمراہی نہیں۔ ان لہم الحسنی، ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے لیے وہاں بھی بھلائیاں ہی بھلائیاں ہوں گی۔ اول تو ہم میں سے کسی کو دوسری زندگی سے سابقہ پیش نہیں آئے گا، اگر آ ہی گیا تو وہاں بھی ہمارے لیے بہت اچھا ہوگا، جس طرح اللہ نے ہمیں یہاں اتنا کچھ دیا وہاں بھی نوازے گا۔ لا جرم ان لہم النار، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آخرت میں ان کا مقدر آگ بنے گی۔ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایک حد سے تجاوز کیے ہوئے ہیں۔ یہ تو کسی کینڈے میں اپنے آپ کو رکھتے ہی نہیں نا، جو خواہشات اپنے سینے سے ابھری ہیں، خواہشات نفس، اس پر عمل پیدا کر ہونے کو تیار ہے۔ حرام حلال جائز ناجائز کوئی شے ان کے رستے کی رکاوٹ نہیں بنتی۔ یہ گویا کہ ایک حد سے بڑے ہوئے ہیں، اور اللہ نے اگر اس مادی دنیا کے اندر اگر ان کے اوپر کی ہوئی ساز و سامان کی بارش کی ہے، نعمتیں بھی ہیں، اس بنیاد پر اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ آخرت میں ان کے لیے بہت ہی بھلائیاں ہوں گی، بہت اچھی نعمتیں وہاں بھی حاصل ہوں گی، تو فرمایا گیا کہ یہ تو اصل میں ایک حد سے بڑا ہوا تصور عقیدہ ہے۔ تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک، خدا کی قسم ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی اپنے بہت سے رسولوں کو مختلف امتوں کی طرف بھیجا۔ اب یہ سورہ مبارکہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مکی زندگی کے تقریباً آخری حصے کی صورت ہے۔ ہجرت حبشہ بھی تو آخر ہوئی نا، غالباً 8 یا 9 کو ہوئی، اس کا ذکر جو ہے سورہ مبارکہ میں بھی موجود ہے، تو اس کے بعد یہ صورت نازل ہوئی۔ تو گویا کہ اب تک جو کچھ بھی ہو رہا ہے، استہزاء بھی ہے، پرسیکیوشن بھی ہے، اور سب کچھ جس طرح جو ہے حضور کے قتل کا بھی فیصلہ کر دیا گیا کہ حضور کو شہید کر دیا جائے، پھر مکے کی وادی سے مایوس ہو کر حضور طائف تشریف لے گئے، تو وہاں جو کچھ ہوا، چشم فلک نے جو دیکھا وہ زبان بیان کرنے سے قاصر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے امتوں کی طرف بھی ہم رسول بھیجتے رہے۔ تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک، وہ امتیں جو آج سے پہلے ہو گزری ہیں ان کی طرف ہم اپنے رسول بھیجتے رہے۔ فزین لہم الشیطان اعمالہم، لیکن شیطان نے ان لوگوں کے، اس قوم کے دلوں کو جو ہے وہ منحرف کر دیا، ان کے اعمال کو مزین کر دیا۔ گویا کہ یہ مزین کرنا اس اعتبار سے کہ انسان سمجھے کہ میں یہ جو عمل کر رہا ہوں یہ تو کوئی بالکل ایسی کوئی بات نہیں، لیکن اصلاً اس کے اندر بے حیائی ہو، فحاشی ہو۔ وہی بات جو آج کل میں عام طور پر کہا کرتا ہوں کہ کہنے کو تو ہمارا یہ ثقافت ہے، ہمارا کلچر ہے، ہماری روایات ہیں، لیکن بنیاد دیکھیں کہ تو سوائے شیطانی نقش قدم کی پیروی کی اور کچھ نہیں۔ فحاشی ہے، بے حیائی ہے۔ ثقافتی طائفے اگر کہیں جا رہے ہیں تو وہاں جا کر رنگ و سرود کی محفلیں ہو رہی ہیں، وہاں رقص کی محفلیں جمائی جا رہی ہیں، ہماری ثقافت ہے، ہمارا کلچر ہے۔ مختلف آبادیوں کے اندر جو ریڈ لائٹ ایریاز ہوتے ہیں ان کے بارے میں یہ لوگ موجود ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ یہ ہماری ثقافت ہے، اس کو ختم نہیں ہونا چاہیے، یادگار ہے، یہ رہنی چاہیے، اس کی تزئین ہونی چاہیے، اس کو پروموٹ کرنا چاہیے، یہاں کے معاملات جو ہیں ان کو پوری طرح جو ہے کنٹرول کرنا چاہیے۔ اس معنی میں نہیں کہ اخلاقی کنٹرول ہو، لیکن یہاں وہ تمام بنیادی سہولتیں حاصل ہونی چاہیے، اس سے کہ اس میں ہماری روایات جھلک رہی ہیں، یہ ہماری ثقافت کا حصہ ہے، ہمارے آباء و اجداد سے چلی آ رہی ہیں۔ تو یہ ہے اصل میں شیطان ان کے اعمال کو مزین کر دیتا ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ وَأَعْمَالَهُمْ، اس قوم کے لوگوں کے اعمال کو بھی شیطان نے بڑا مزین کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جو بت پرستی میں مبتلا ہوئی تھی، روایات یہ کہ سب سے پہلی قوم یہ تھی جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے بت تراش کر جو ہے وہ لٹکائے، اس لیے کہ وہ ان سے پہلے جو آباء و اجداد تھے ان میں بعض اولیاء اللہ تھے۔ بعض تفاسرین نے یہ حدیث کی بنیاد پر اس واقعے کو نقل بھی کیا ہے، اور ہوتا یہ تھا کہ جب وہ اولیاء اللہ کے پاس پہنچ گئے تو ان کی جو ہے شکلوں کی جو ہے وہ باقاعدہ تصاویر بنا کر وہ اپنے ہاتھ لٹکا لیا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے اس کی تصویر، کیمرہ وغیرہ تو ہوتا نہیں تھا، نہ ان کے پاس محفوظ ہوتی تھی، لیکن ان کی شبیہیں لٹکا لیا کرتے تھے۔ بعد میں انہوں نے سوچا یہ شبیہ تو جو ہے وہ صرف ایک جگہ ہے، بت ہونا چاہیے، ہاتھوں سے جو ہے باقاعدہ مجسمہ بنا کر، تاکہ اس کو جو ہے ادھر سے ادھر موو بھی کیا جا سکے۔ تصویر تو آپ نے کہیں کندہ کر دی تو دیوار کے ساتھ لگی رہ گئی، بت جو ہے آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔
تو اس موقع پر پھر یہ بتوں کا معاملہ شروع ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر یہ بت پرستی، لات، عزیٰ، منات، یہ تو ان لوگوں کے تھے، لیکن یہ کہ جو آیا سورہ نوح کے اندر ودم ولا سواعم ولا یغوث ویعوق ونسرا، 5 خداؤں کا ذکر ہے، وہ 5 وہی تھے جو ان کے ہاں آباء و اجداد میں ان کے اولیاء اللہ تھے۔ ابتداءً ان کی شبیہیں انہوں نے گندہ کی تھی اور بعد میں ہاتھوں سے مجسمے بنا کر ان کے رکھ دیے۔ تو شیطان نے انہیں گویا کہ رستہ سکھایا، اور جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ بھئی ان شبیہوں کو تم کیوں دیکھتے ہو، صبح روزانہ جا کر ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کیوں کھڑے ہوتے ہو، تو کہتے جب ہم انہیں دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے چونکہ بزرگ ہیں، اولیاء اللہ تھے، تو ہمیں اللہ یاد آ جاتا ہے، لہٰذا اللہ کے لیے جو ہے ہم نے ان کو واسطہ بنایا، اور یہی بات آگے بڑھ کے جو بت پرستی تک پہنچ گئی۔ یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو آہستہ آہستہ، جسے آپ کہیے نا کہ بالکل سلو پوائزننگ ہے، جس کے ذریعے شیطان انہیں بدترین گمراہی کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ، تو آج وہی شیطان ان کا ولی ہے۔ قیامت کے دن بھی شیطان ہی ہوگا کہ جو ان کا گویا کہ ولی ہوگا، ان کا دوست ہوگا۔ اس دنیا میں اسی کے کہنے میں وہ آئے، اسی کے نقش پا کی پیروی کرتے رہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا ہی دردناک عذاب ہے۔ اب اس عذاب میں گویا کہ ان کا وہ ہادی اور رہنما شیطان بھی اس کے ساتھ شریک ہو گیا جہنم کے عذاب میں، اور بے پیروکار بھی اس کے ساتھ شریک ہے۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو یہ قرآن، یہ کتاب آپ پر نازل فرمائی ہے، إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، مگر اس لیے کہ آپ واضح کر دیں ان تمام اختلافات کو جو ان کے درمیان موجود ہیں۔ سب سے بڑا اختلاف تو اللہ کی ذات کے بارے میں تھا نا، کہ اللہ ایک ہے یا دو ہیں، جیسا کہ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھ لیا، بدی کا خدا الگ ہے، نیکی کا خدا الگ ہے، یا 3 خدا ہیں، یا یہ کہ پھر سینکڑوں خدا ہیں، ہر فرشتہ اللہ کی بیٹی ہے، اور ہر بیٹی ان کے لیے معبود کا درجہ رکھتی ہے، خدا کا درجہ رکھتی ہے۔ تو سب سے بڑا اختلاف تو یہ تھا کہ توحید کی جگہ شرک ہے۔ تو یہ قرآن کس نے نازل کیا؟ اللہ تعالیٰ نے، تاکہ کھول کھول کر اس حقیقت کو بیان کر دے۔ اِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، یہ جو سب سے بڑا اختلاف ان کے درمیان موجود ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر اس کتاب کو، الکتاب القرآن کو اس لیے نازل فرمایا تاکہ آپ اس کی تبیین کر دیں، کھول کر ان کو سنا دیں۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور یہ قرآن جو ہے یہ تو سراپا ہدایت ہی ہدایت ہے، اللہ کی رحمت کا بہت بڑا ظہور ہے۔ ہمارے اندر ایک طلب ارج موجود ہے کہ ہمیں سیدھے رستے پر چلنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ظہور اس شکل میں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے الکتاب القرآن نازل فرما دی۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ صراط مستقیم ہے قرآن حکیم، ھدی للناس بھی ہے، ھدی للمتقین بھی ہے، وَھدًى وَرَحْمَةً لِلْقَوْمِ يُؤْمِنُونَ، یہ ہدایت بھی اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ یہاں بھی اس بات کو نوٹ کر لیجئے، إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمْ، اس سے پہلے بھی میں نے اس مضمون کو کھول کر بیان کیا تھا کہ وہ لوگ کہ جو احادیث کے اور سنت کے منکر ہیں، یہ قرآن حکیم جگہ جگہ اپنے آپ کو گویا کہ بالکل واشگاف انداز میں بیان کر رہا ہے کہ قرآن کی تبیین کرنا۔ قرآن میں تو کہہ دیا گیا اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، لیکن کیسے معلوم ہوگا کہ 5 نمازیں ہیں؟ کیسے معلوم ہوگا کہ ہر نماز میں کتنے فرض ہیں؟ کیسے معلوم ہوگا کہ ہر نماز کے کتنے ارکان ہیں؟ کیسے معلوم ہوگا کہ ہر نماز کی ترتیب کیا ہوگی؟ یہ تمام چیزیں تو وہ ہیں جو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی سنت اور احادیث سے معلوم ہوئی۔ تو تبیین کرنا قرآن حکیم کی آپ کے ذمے ہے۔ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَھُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور یہ ہدایت ہے قرآن حکیم اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ یہی وہ بات ہے جو فرمائی گئی تھی، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے رب کی رحمت اور آپ کے رب کا بہت بڑا فضل ہے، اس کا بہت بڑا مظہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب آپ پر نازل کی ہے۔ ہوا خیر مما یجمعون، اور یہ کتاب قرآن حکیم کہیں بہتر ہے ان تمام خزانوں سے جو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ جو خزانے جمع کر رہے ہیں وہ تو اس کا تو ملجا و ماوا یہی دنیا ہی ہے نا، اس سے آگے تو کچھ نہیں۔ قرآن آپ کو آپ کی اصل زندگی کی طرف نشاندہی کر رہا ہے، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ تو سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا خزانہ ہوا خیر مما یجمعون، یہ قرآن تم تمام چیزوں سے بہتر ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں۔ تو یہاں بھی فرمایا گیا وَھُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش نازل فرمائی، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور اس کے بعد کہ زمین بالکل مردہ ہو چکی تھی، اللہ تعالیٰ نے زمین کو زندگی عطا فرمائی۔
اس پانی کے ذریعے، فاحیا بہ الارض، زمین کو زندہ کیا اس پانی کے ذریعے، بعد موتہا، اس کی موت کے بعد، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کان رکھنے والے ہیں۔ آگے آئے گا ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اور اس سے آگے آ جائے گا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون۔ یہ تین درجے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ کیا ہے کہ انسان کسی بات کو کان کے ذریعے سنے اور اسے اپیل کر جائے۔ قرآن کو سنا ابو بکر نے رضی اللہ تعالی عنہ، اور میں نے یہ جانا کہ یہ گویا یہی میرے دل میں تھا، فوراً لبیک کہا کہ یہ تو میرے اپنے فطرت کی پکار ہے۔ انسان گویا کہ فطری اعتبار سے توحید پر کاربند ہے، توحید پر ہے، اور کسی قسم کی، جسے میں نے ابتداً کہا تھا، یونیورسل ٹروتھس ہیں یا ابدی سچائیاں ہیں، ابدی برائیاں ہیں، انسان کی اگر فطرت مس نہیں ہوئی ہے تو وہ ہمیشہ سچائی پر رہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغاز وحی سے پہلے کی زندگیوں کو اگر آپ دیکھیں تو کہیں کوئی کسی کو جھوٹ کا تجربہ نہیں ہے، کوئی وعدہ خلافی نہیں ہے، کوئی امانت میں خیانت نہیں ہے، کوئی بے حیائی فحش کی گفتگو نہیں ہے، کسی قسم کا ایول کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ تقریباً یہی کیفیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً حضرت ابوبکر سے کتنے بلند ہو گئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اصطفاء کا عمل اللہ تعالیٰ کا حضور کے لیے ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ انزل من السماء ماء فاحیا بہ الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون۔ تو یہ سماعت سب سے پہلا ذریعہ بنتی ہے کہ حق بات کو سن کر دل نے اپیل کی، دل نے کہا بات سچ ہے، اور اس کے بعد پھر آگے جو ہے انسان لآیات لقوم یعقلون، اب یہ عقل ساتھ دے گی۔ عقل کی رہنمائی میں عقل اور فطرت ان دونوں کو الگ نہ کیجیے۔ یہ الگ بات ہے اگر ہم خالصتاً منطقی اعتبار سے دیکھیں تو عقل جو ہے وہ کہیں پیچھے رہ جاتی ہے، حکمت اور دانائی کہیں آگے بڑھ جاتی ہے۔ عقل تو انسان کے جو ہے وہ قدم کو گویا کہ پکڑ لیتی ہے، اس کے بیڑیاں ڈال دیتی ہیں۔ علامہ اقبال کا وہ شعر آپ نے سنا ہوگا نا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ عقل جو ہے وہ تو 100 قسم کے رستے دکھائے گی کہ تم جو آگ میں کود رہے ہو تو تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی، تمہارے بعد یہ دعوت و دین کا کام کون کرے گا؟ پھر تو دین ختم ہو جائے گا، تم ہی اس کام کے علمبردار ہونا، لہٰذا ابھی تو جان بچا لو۔ عقل تو یہ سکھائے گی کہ کسی طرح جو ہے بہرحال ہیلا بہانہ کر کے جان بچا لو۔ عقل کے کام میں یہ ہے کہ وہ انسان کے جو ہے قدم روکتی ہے، لیکن یہ کہ بہرحال عقل اور فطرت یہ دونوں چیزیں اگر ساتھ مل جائیں تو قرآن کہتا ہے ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون۔ عقل کی رہنمائی، عقل سے رہنمائی حاصل کرو، اور اس کے راستے میں جب آگے بڑھو گے تو گویا کہ سماعت اور عقل، اور اس کے بعد آیات لقوم یتفکرون، اب غور و فکر کرو، اور اس میں انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک وزڈم رکھی ہے، جو حکمت اور دانائی رکھی ہے، اب یہ کوئی فیصلہ انسان سے غلط نہیں ہوگا۔ ان تینوں اعتبارات سے جو آیات ہم انشاءاللہ اگلی مرتبہ پڑھیں گے تو ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، یہ تینوں گویا کہ مختلف گریڈز بنتے ہیں انسان کو اس کے نقطۂ کمال تک پہنچانے میں۔ واللہ انزل من السماء ماء فاحیا بہ الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون۔ اس میں صرف ایک بات اور سمجھ لیجئے، قرآن حکیم میں جہاں بھی بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ مردہ زمین میں جان پیدا کر دیتا ہے، آسمان سے بارش نازل ہوئی نا، یہی وحی کے انوار و تجلیات ہیں جو آسمان سے بارش کی شکل میں نازل ہوتے ہیں، اور انسان کی وہ زمین، اس کے دل کی زمین جو ہے جو مردہ ہو چکی ہے، اس کا قلب مردہ ہو چکا، اس کے اندر زندگی کے آثار پیدا ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح بنجر اور بالکل موت کی ہوئی زمین کے اوپر رویدگی آپ کو نظر آ جاتی ہے، سبزہ نظر آ جاتا ہے، ہریاول نظر آ جاتی ہے۔ آپ میں سے جن حضرات کو کہیں بھی جانے کا اتفاق ہوا ہو، میں نے تو سنا ہے لیکن یہ کہ اس سے کبھی مجھے اتفاق نہیں ہوا، یہ چولستان کا علاقہ ہے، صحرا ہے، اور جہاں کہیں دور دور تک کہیں جو ہے کوئی کسی، جسے آپ کہیے کہ کسی سبزے کا، خودرو قسم کے جھاڑ جھنکاٹ کا بھی کہیں کوئی، لیکن جیسے ہی بارش نازل ہوتی ہے انواع و اقسام کے جو ہے خودرو پودے نکلنے لگتے ہیں، وہ حشرات الارض اچانک رینگتے ہوئے نظر آتے ہیں، مینڈک آپ کو کہاں سے آ جاتے ہیں، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں، اور مختلف قسم کے جو ہے آپ کو رینگنے والے جو حشرات آپ کو نظر آ جاتے ہیں، کہاں سے آ گئے؟ معلوم ہوتا ہے زمین کے اندر سے گویا کہ اگے ہیں، آسمان سے بارش نازل ہوئی اور یہاں اس کے اندر زندگی ہی زندگی پیدا ہو گئی۔ یہی معاملہ انسان کے وہ دل کی مردہ کھیتی کا بھی ہے کہ انوار و تجلیات جو وحی ربانی کے ہیں، وہ جب انسان کے اس مردہ قلب کے اوپر اس کی بارش ہوتی ہے تو اس کے اندر بھی حیات پیدا ہوتی ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔